صاف کے جو سارے ایم این ایز ہیں انہوں نے اور اپنے استعفوں کا ایک دفعہ پھر اس کو جو ہے وہ ہم نے ریٹریٹ کرنا تھا. حالانکہ قانون یہی ہے کہ جب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں تو اسپیکر کے پاس چوائس نہیں ہے کہ اس کو وہ ڈیلے کرے یا مسترد کرے. لیکن پاکستان میں تحریک انصاف کے لیے روزانہ نئے قوانین بن رہے ہیں. جاوید ہاشمی کیس میں سپریم کورٹ نے طے کر دیا کہ اگر کھڑا ہو کے ایوان کے اندر ایک ایم این اے کہہ رہا ہے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں تو وہ ریزائن تصور کیا جائے گا. یہاں تمام لوگوں نے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر استعفے دیے, 127 استعفے دیے اور اب تک ان کے اوپر الیکشنز نہیں ہوئے. اصولی طور کے اوپر اپریل کے بعد ان ایم این ایز کو ہم لوگوں کو کوئی تنخواہ بھی نہیں ملی, کوئی مراد بھی نہیں ملی. اور میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو سارا چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے یہ خود ہی جو ہے وہ ہماری تنخواہیں بھی خود ہی کھا رہے ہوں. اور کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اور ادھر ادھر سب جگہوں پہ کہا کہ یہ تنخواہ لے رہے ہیں تو مجھے شک ہے کہ یہ تنخواہیں انہوں نے اپنی ڈبل کر لی ہیں ہمارے چکر میں. اور اس میں سے پھر اسپیکر نے جو جیری مینڈرنگ کی, جو انہوں نے ایک مدد کی, اس انفارچونیٹلی سارے ادارے جو ہیں ان میں کوئی, ورنہ اسپیکر کا عہدہ جو ہے, چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے, ان کے وقار ہوتے ہیں دنیا میں. ایسے نہیں کہ وہ کوئی بالکل ہی جو ہیں وہ ایسے عہدے جن کی کوئی وقار ہی نہ ہو, عزت نہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے کرسیوں کا, اداروں کا مقام نیچے آ گیا ہے. اور یہ اسپیکر کا, چیئرمین سینٹ کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی عالم ہے. تو اسپیکر نے ہمارے اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی اور کہا کہ وہ سیٹیں جہاں پہ پی ٹی آئی بڑی کمزور ہے یا کم مارجن سے جیتی ہے ہم ان کے اوپر الیکشن کروا لیں. ہم ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے بھی اسپیکر کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر رکھا. حالانکہ کورٹس کا کوئی کام نہیں تھا کہ وہ سیاست میں اس طرح کی مداخلت کرتی. سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی تھی. جاوید ہاشمی کیس میں ایم این ایز کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے بات کی ہے, یہ لا ہے پاکستان کا. ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ درخور اعتنا نہیں سمجھا اور روزانہ نہیں سمجھتی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں قانون کیا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو حال آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. جو چیف جسٹس ایک دن دوپہر صبح فیصلہ ہوتا ہے کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے کہ ہم باقی صوبوں کے مقدموں پہ فیصلہ دے سکیں, 12 بجے اسی ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں, یہ جو مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف وغیرہ پہ ایف آئی آر ہیں اس کا آپریشن ہم معطل کرتے ہیں. تو ہمیں تو خیر عدالتی نظام تو پاکستان میں رہ ہی نہیں گیا. اور آج پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعظم سواتی کے خط کے اوپر بڑا سٹرانگ سٹانس بھی جو ہے وہ لیا ہے اور اس پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وکیل ہی ہے جو ایک ہراول دستے کا کردار ادا کر سکتے ہیں رول آف لا کی اسٹرگل میں, اور ان کو آگے جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ استعفے دیں جا کے. ہم نے استعفوں کے لیے لیٹر لکھا اسپیکر کو. اسپیکر نے اس کو جواب دیا, وہ جواب جو ہے وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا, کہ جی میں بیٹھا ہوں گا فلانے دن, میں بیٹھا ہوں, نہ تاریخ لکھی ہے نہ کچھ لکھا ہے کہ کب آئیں کیا کریں. اور جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں, اب خود ہی چونکہ اسپیکر آفس کی طرف سے تو کوئی انٹیمیشن نہیں ہے, جس دن ہم کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اسپیکر صاحب جو ہے وہ ایسے ایوان سے فرار ہو جاتے ہیں جیسے کالا چور بھاگتا ہے چوری کے بعد. سوال یہ ہے کہ اگر آپ استعفے بھی نہیں لینا چاہتے, اب کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ہماری جو پارلیمنٹری ہمارے جو چیف وہی عامر ڈوگر ان کی بات ہوئی ہے اسپیکر آفس سے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کل آپ آ جائیں, میں کل ہوں گا لیکن کل رات کو پھر میں نے آسٹریلیا چلا جانا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف ہمارا رونا پٹنا نہیں ختم ہو رہا کہ ملک میں ڈالرز نہیں ہیں اس وقت, جو ڈالر جو ہے وہ مل نہیں رہا ہمارا. اس کے بعد اب سونے کی شارٹیج ہو گئی ہے کیونکہ الحمدللہ جو 8 مہینوں میں ہمیں سیاسی استحکام ملا ہے, چیزیں ملی ہیں, اس میں پہلے ڈالر نہیں مل رہے تھے, اب سونا ملنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا کیونکہ لوگوں نے سونا خریدنا شروع کر دیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کابینہ جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ کبھی تشریف لے آئے تو لے آئے, ادروائز تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اسپیکر ہے, ایم این ایز ہیں, ہمارے وزیر ہیں, یہ سارے جو ہیں یہ باہر دوروں پہ رہتے ہیں. اور اب تو جو میڈیا نے سٹوری بریک کی کہ 1.7 بلین روپیز تو صرف بلاول بھٹو کے دوروں پہ خرچ ہو گیا. ابھی یہ جو گئے تھے 777 لے کے شہباز شریف صاحب چائنا,
صرف ایک دن کے دورے کے اوپر 43 لوگ چائنا گئے، اور چائنا نے کہا کہ جی ہم صرف 5 لوگوں کی میزبانی کریں گے، باقیوں کے پیسے آپ خود دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کیا حالت ہے، نہ ان لوگوں کو کوئی جو ہے وہ سمجھ ہے نہ کچھ ہے، سوائے اس کے انہوں نے ایک حکومت نام رکھا ہوا ہے بیرونی دوروں پہ جانے کا، اور اس کے بعد اپنے جو این آر او میں جو ان کے کیسز ہیں ان کو مینیج کرنے کا۔ تیسرا، حکومت کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ 52% 8 مہینوں میں اضافہ ہو گیا ہے ٹیررزم میں۔ کل پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کئی دوستوں نے دیکھی ہوگی، جو ایک طالبان جو ہے مارگلا کی پہاڑیوں سے پارلیمنٹ ہاؤس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وی آر کمنگ۔ اب اندازہ لگا لیں کیا پاکستان کی حالت انہوں نے کر دی ہے۔ 2020 میں 2021 میں پاکستان بیسٹ ڈیسٹینیشن ڈکلیئر ہو رہا تھا ٹورزم کی دنیا میں، پوری دنیا کا ٹورسٹ پاکستان آ رہا تھا۔ ایک سال میں ماشاءاللہ اس ہفتے آپ دیکھیے امریکہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، چائنا نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، آسٹریلیا نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، اور باقیوں کو تو چھوڑ دیں، سعودی عربیہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی پاکستان کہ یہ ہمارے شہری پاکستان جانے سے گریز کریں، اور اپنے سفارتکاروں کو محدود کر دیا، آپ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلز میں نہ جائیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ جب افغانستان کے اندر حکومت بدلی، آپ سب لوگ میڈیا کے سے جو وابستہ ہیں، آپ لوگ ہمیشہ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے، ہر ہفتے عمران خان افغانستان کے اوپر کانفرنس لے رہے تھے۔ کبھی وہ IS ہیڈ کوارٹرز ہم جا رہے تھے، ISI سے جو ہے وہ بریفنگز لے رہے تھے، کبھی GHQ کی بریفنگز ہو رہی تھیں، پارلیمنٹ کے اندر بریفنگز ہو رہی تھیں، کیونکہ ہم افغانستان کی صورتحال سے خود کو بڑا کنیکٹڈ فیل کرتے تھے۔ افغانستان میں صورتحال خراب ہوگی، پاکستان میں خراب ہوگی، اور آپ ہر وقت نہیں لڑ سکتے۔ یہ جو ایک پیپلز پارٹی کا اور کل پرسوں ایاز صادق کا جو بیان ہے نا کہ جناب اپنا یہ بس آپ نے فلانے جو ہیں یہ کر دیا، اور صرف ان کے پاس یہ کہ حل ہے کہ ہر ایک کے اوپر بم میزائل مار دو، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب آپ بم میزائل کسی پہ ماریں گے وہ بھی آگے سے ریٹیلیٹ کرے گا۔ سارے کو ہم PTI جیسے 25 مئی کے شریف لوگ تو نہیں ہے نا، جن کے پاس آگے اسلحے ہیں وہ پھر یوز کریں گے۔ ہم ایک بڑے منصوبے کے تحت جو ہے کمپریہنسو ٹاکس کے ذریعے ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ PTI کی جو پالیسی تھی، افغان پالیسی تھی، وہ پاکستان کی اشروں کے بعد ایک بہت منظم پالیسی تھی جو ہم چلا رہے تھے۔ ایک طرف ہم افغانستان کی جو حکومت ہے اور وہاں کے جو بڑے رہنما ہیں، ملا ہیبت اللہ ہیں، ملا یعقوب ہیں، حقانیز ہیں، یہ ایک ہی پاکستانی لیڈر کی وہاں پہ عزت ہے، اور وہ عمران خان کی ہے، کیونکہ عمران خان کے جو ہاتھ ہیں وہ افغانیوں کے لہو سے نہیں رنگے ہوئے۔ باقی ہماری لیڈرشپ تو انوالو ہے ساری افغانستان میں، جس طرح سے امریکہ کے ساتھ مل کے وہاں خون کی ہولی کھیلی گئی، اس لیے عمران خان کی صرف وہاں پہ عزت ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو پاکستان میں ہم نے فینسنگ کر دی، بارڈر کنٹرول امپروو کر دیے، ہم بارڈر مارکیٹس کھول رہے تھے، کیونکہ افغانستان پاکستان میں بہت بڑی آبادی ہے۔ چمن میں آپ دیکھیں، کہیں خیبر میں آپ دیکھیں، بہت بڑی آبادی ہے جس کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہے۔ ہم کہہ رہے تھے اس کو ریگولیٹ کریں، ہم بارڈر مارکیٹس کھول رہے تھے، سارے کا سارا کام 8 مہینے سے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب واشنگٹن سے پہلے جو ہے وہ یہاں سے جہاز لیتے ہیں، واشنگٹن پہنچ دیتے ہیں، کبھی انہوں نے کابل کے اوپر، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کابل میں افغانستان کی صورتحال کیا ہے، TTP کا مسئلہ کیا ہے۔ TTP میں یہ جو 40-50 ہزار پاکستانی ہے جو انٹرنل ڈسپلیس ہوا ہے افغانستان کے اندر، آپ نے ان کو کچھ سلوشن دینا ہے، ان کو سیٹل کرنا ہے۔ اس کے بجائے حکومت نے کیا کیا ہے کہ مرج ایریاز کے جو سارا پیسہ ہے وہ روک لیا۔ آپ نے فاٹا کو مرج کر لیا ہے، وہاں 1 روپیہ آپ نہیں دے رہے، اور خیبر پختونخوا کی جو پولیس سیٹ اپ بنانے کے لیے CTT کے لیے آپ نے 1 روپیہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کی حکومت کو نہیں دے رہے۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں ایک طرف آپ نے جو روایتی سسٹم وہاں پہ چل رہا تھا ٹرائبل ایریاز میں، آپ نے اس کو ختم کر دیا، اور آپ نے اس کو آلٹرنیٹ دیا نہیں۔ اب وہاں پہ ساری دوبارہ جو ہے وہ مصیبت شروع ہو گئی ہے۔ آبادی کو سیٹل کرنا ہوتا ہے، صرف بم مارنے سے جو ہے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آپ نے آلٹرنیٹ طریقے بنانے ہوتے ہیں، آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے، جو پاپولیشن کے جائز مسائل ہیں ان کو سن کے حل کرنا ہوتا ہے، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک دن کبھی آپ نے سنا ہو کہ شہباز شریف نے کیبنٹ کی کوئی افغانستان کے اوپر کوئی بریفنگ لی ہو، کوئی مرجڈ ایریاز کے اوپر کوئی بریفنگ لی ہو؟ آپ نے ایک دن کبھی سنا ہو
کہ حکومت کے وزراء جو ہے، انٹیریئر منسٹر جو ہے، سوائے فیصلہ آباد میں جانے کے اور یہ حکومت آگے پیچھے کر لو، بڑکیں مارنے کے، عورتوں اور بچوں کے اوپر تشدد کرنے کے علاوہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ انٹیریئر منسٹر وانا گیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ مرڈ ایریاز میں گیا ہے، لوگوں سے ملا ہے، ان کی بات چیت سنی ہے، ان کے مسائل کا ادراک کیا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ پرواہ نہیں۔ ہماری حکومت جو ہے، یہ جو اس وقت ایک سمجھیے کہ جوکرز کا ایک ٹولہ ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں، اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے۔ غلط کیا انہوں نے، ایک اچھی خاصی سٹیبل حکومت چل رہی تھی، اور یہ جو ایک بیرونی دباؤ کے اوپر جس طریقے سے پاکستان میں تبدیلی لائی گئی، اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی، سماجی اور معاشی جو فیبرک ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور جب بھی کوئی، اور عمران خان ایک نیشنل لیڈر ہے، ایک ہی پاکستان کا لیڈر ہے جس کی چاغی کے پہاڑوں سے لے کے خیبر تک، اور لاہور سے لے کے کراچی تک، اور گلگت سے لے کے مظفر آباد تک، جس کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے۔ ایک نیشنل لیڈر ہے آپ کا، آپ اس کے بغیر یہ جو قصے کہانیاں ہیں یہ نہیں چل سکتی۔ عمران خان کے بغیر تو پاکستان کی سیاست بھانج ہے، اور عمران خان کے بغیر پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام کا بھی نہیں سوچنا امکان آباد ہے۔ ہمیں بہت تشویش ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک غلطی کی، اس وقت ایک بہترین حکومت کو جس طرح سے گھر بھیجا گیا، اور پی ڈی ایم کے یہ جو جوکرز ہمارے پہ مسلط ہوئے، اس کے بعد دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اب سوچنے میں، اور یہ بات جو سیریسلی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج کے ہم 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیں۔ دیکھیں، یہ پاکستان کے ساتھ یہ تجربے اور مذاق بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، اس آئین کے اندر پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں وضاحت سے اور صراحت سے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ اب شہباز شریف اور ان کی حکومت نہیں چل رہی تو ہم امریکہ سے یا کہیں سے کوئی ٹیکنوکریٹ امپورٹ کر کے یہاں پہ لگا دیں، یہ ان الیکٹڈ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کے جو فیصلے ہیں ان کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ امریکہ سے ایک درآمد کریں گے ٹیکنوکریٹ، آپ اس کو یہاں پہ بٹھا دیں گے، وہ کوئی فیصلہ لے گا، اس کے اوپر تنقید ہوگی، جلسے جلوس نکلیں گے، وہ تو جوتے چھوڑ کے بھاگ جائے گا یہاں سے۔ پاکستان کے مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی امپورٹڈ ٹیکنوکریٹ آ کے جو ہے وہ اس کو سالو کرنا شروع کر دے۔ سیدھی بات ہے، آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے، آپ آئین کے مطابق چلیں گے۔ آج آپ جو ہے وہ اس کے پیچھے سے، اس حکومت کے پیچھے سے جو ایک اس وقت صورتحال ہے وہ آپ ہٹ جائیں گے، یہ حکومت گر جائے گی۔ ملک نے اور آئین میں اس کا حل دیا گیا ہے کہ جب حکومت ہٹے گی تو کیا ہوگا، ملک ہٹے گی تو الیکشن ہوں گے۔ الیکشنز میں یہ حکومت نہیں جانا چاہتی، اور یہ حکومت کہہ رہی، یہ تو اسلام آباد کے الیکشنز میں جانے کو تیار نہیں ہے، یہ تو کراچی حیدرآباد کے الیکشنوں میں جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو حشر نشر ہو گیا ہے، یہ تو باہر نکلنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ لہٰذا کوشش ان کی بھی یہ ہے کہ ملک میں غیر آئینی سیٹ اپ بن جائے، اور وہ سیٹ اپ جو ہے وہ ملک کو چلائے۔ لیکن میں پاکستان کے جو درد رکھنے والے لوگ ہیں، جو اداروں میں بھی ہیں، جو سیاسی جماعتوں میں بھی ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا، اور آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے۔ لہٰذا اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر مزید تجربے کرنا بند کر دیں۔ پاکستان کو آئین کے دھارے میں واپس لایا جانا ضروری ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مکمل تباہ ہو رہی ہے، ہماری سیاست جو ہے وہ مکمل تباہ ہو چکی ہے، اور اب سماجی طور کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم ایک بڑے کرائسس کا شکار ہے، اور ان کا واحد حل یہ ہے، معاشی بحران پاکستان کے سیاسی بحران کی وجہ سے اس نے جنم لیا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ معاشی بحران پہلے آیا ہے اور پھر سیاسی بحران آیا ہے جیسے سری لنکا میں ہوا۔ ہمارے ہاں آج جو معاشی بحران ہے وہ اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے خواہ مخواہ ایک آدھ ایکسٹینشن وغیرہ کے چکر میں، ایک آدھ نوکری کے چکر میں پورے ملک کا بھٹا بٹھا دیا، اور آپ نے یہ جو ہو گیا آپ کا، آپ نے تجربہ جو ہے وہ کر دیا۔ تجربوں کے ہم مزید متحمل نہیں ہو سکتے۔ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا ہم بھرپور مزاحمت کریں گے، ہم آئین سے باہر جانے کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ کسی طور کے اوپر ہمیں آئین سے ماورا سسٹم جو ہے
وہ منظور نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ جو اس وقت یہ حکومت بھاگ رہی ہے الیکشنوں سے، الیکشن آپ کو کروانے پڑنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد آئین کے اندر آنا، واپس آنا ضروری ہے. تھینک یو. اور سر بتائیے گا، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستانی جو لیڈرز ہیں ان کے ہاتھ افغانستان میں خون سے رنگے ہوئے، خون کی ہولی کے لیے، تو کیا آپ جو ایک نیریٹو ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے، کیا آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آزم سوادی نے بھی انکار کر دیا ہے کہ میں نے اداروں کے خلاف اسپیشل طور پر بھاجپا کے خلاف ٹویٹ نہیں کیے. آپ بھی جو ہے استعفے کے معاملے پر بار بار یوٹرن لے چکے ہیں. کیا جو انقلاب آپ لا رہے تھے وہ انقلاب پانی میں بہہ گیا؟ مجھے نہیں سمجھ آیا دوسرا سوال کیسے پانی میں بہ گیا. یعنی سوادی صاحب نے بھی جو ہے، یعنی اگر انہوں نے کہا کہ یہ ٹویٹس جو ہیں نہیں کیا تو انقلاب پانی میں بہ. جو آپ نے کہا کہ اراکین جائیں گے استعفے دیں گے، وہ بھی نہیں جا رہے. اب وفد بھی آج وہ ویٹ کرتے ہیں اسپیکر، آج بھی نہیں گئے آپ لوگ. صحیح بات ہے. پھر میرے خیال آپ نے پریس کانفرنس میری سنی نہیں. میں نے اس کا جواب پہلے حصے میں بڑا فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کی قیادت خاص طور پہ عمران خان صاحب مارچ اپریل میں انتخابات کا دیا دے رہے ہیں. ان فیصلہ سازوں کی جن کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، کیا ان کے ساتھ بیک چینل پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ پہلے معطل ہو گئی تھی، اب دوبارہ فعال ہو گئی ہے؟ بات چیت نہیں ہو رہی ہے، کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوئی ہے. پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ یقیناً اس کے اوپر ان ٹچ ہیں، انہوں نے بات چیت جو ہے وہ کی ہے. دیکھیے، ہم اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کوئی اس میں شبہ ہی نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دو طریقے ہیں نا حکومتیں بدلنے کے. ایک طریقہ ہے سری لنکا جیسی سچویشن کریٹ ہو، اس میں پھر معاملات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آئینی طور کے اوپر حکومت کی تبدیلی کی کوشش کریں. ہم نے دوسرا راستہ اپنایا ہے اور ہم آئین کے اندر رہ کر ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اس میں جو تمام ادارے ہیں، تمام ایون جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. مارچ اپریل میں الیکشنز کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں لیا، آپ کا ڈیفالٹ سرٹن ہے. ابھی انشاءاللہ حماد اظہر کچھ دیر بعد اکانومی کے اوپر ڈیٹیل بات جو ہے وہ کریں گے بھی. اور اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عام آدمی کی جو کمر ہے وہ ویسے ٹوٹ جائے گی. اتنے سیاسی عدم استحکام میں معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے مارچ اپریل کا انتخاب ضروری ہے. قومی اسمبلی استعفوں کے ساتھ ساتھ آپ کو آفر دے چکے ہیں کہ آپ اسمبلی میں بھی آئیں، اور دوسرا یہ کہ مذاکرات کے لیے کئی وزراء جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں. مذاکرات میں ہرڈل کیا ہے اور کیا؟ دو سوال ہیں یہ. اچھا، دیکھیے، مذاکرات میں ہرڈل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی شرط کے اسمبلی میں واپس آئیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے 2 الیکشن لڑے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کی اسمبلیاں اس وقت مینڈیٹ کھو چکی ہیں. پاکستان میں اس وقت جو پارلیمان ہے یہ لوگوں کی امنگوں کی ترجمان نہیں ہے، ان کو فیصلوں کا حق نہیں ہے، اور یہ ایک پپٹ اسمبلی ہے جو اس وقت چل رہی ہے. اور ان دونوں الیکشنز میں، پہلے پنجاب کے الیکشنز میں اور پھر اس کے بعد جو قومی سطح کے اوپر الیکشن ہوئے، 75% نشستیں ہم نے جیتیں اور عوام نے ہمیں ووٹ دیا اسی نیریٹو کے اوپر کہ آپ نے اسمبلیوں میں واپس نہیں جانا. یہ عوام کا فیصلہ ہے، اس کو میں آپ نہیں بدل سکتے، نہ ہی اسپیکر کی معصوم سی خواہش ہم پوری کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا، خان صاحب نے بھی پریڈکٹ کیا ہے کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہوں گے، آپ نے بھی کہا، تو یہ کس بنیاد پر؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کوئی نہیں ہو رہی ہماری بیک ڈور، تو کس بنیاد پر آپ لوگوں نے؟ اچھا، میں نے ابھی مظہر کو پورا یہ جواب دیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اکانومی میلٹ ڈاؤن کر رہی ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام آپ نے اگلے 15-20 دنوں میں یا لینا ہے یا نہیں لینا. دونوں صورتوں میں آپ کی معیشت کی جو ریپرکشنز ہیں وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ آپ الیکشن نہیں روک سکتے. سر، بلاول کی کل جارحانہ تقریر تھی، کس کو میسج دے رہے تھے وہ؟ اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اب تک تحریک انصاف کے لیے فیصلے آئے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ بالکل جانبدار فیصلے ہیں، تو الیکشن کمیشن کی فارمیشن کیا چاہتے ہیں اگر ارلی الیکشن ہوتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا ایک سبسیڈری بنا ہوا ہے پی ایم ایل این کی. دیکھیے کتنا بڑا مذاق ہے. اور یہ ہم نہیں اب کہہ رہے، اب تو جو بالکل غیر جانبدار لوگ ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو کل کے فیصلوں کے بعد جو ہے وہ اپنی تضحیق کا نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیسے لوگ ہیں. یہ میں نے آپ سے کیا کہا پہلے، انفارچونیٹلی اداروں کے اندر جو بڑی کرسیاں تھیں ان پہ بہت چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے ادارے ہی چھوٹے ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن جس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ کوئی نون لیگ کی کوئی سبسیڈری ہے جس کے اوپر وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں جس دن یہ الیکشن بھیجا گیا عدالت میں کیس فائل ہوا، پتا تھا کیا فیصلہ ہوگا.
جب الیکشن کمیشن کے پاس آیا تو پتہ تھا کیا فیصلہ ہوگا، اور اسلام آباد میں جو لوگ بھی سیاست کو کور کرتے ہیں آپ سارے، آپ سب کو پتا تھا کہ کیا ہوگا. اس طرح کے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ بلاول بھٹو جو ہیں ان کی جو کل کی تقریر تھی جس میں سیلاب جو ہے وہ اوپر سے آ رہا، آسمان سے آ رہا تھا. میرا خیال ہے بلاول صاحب کے اوپر سائیکلون گر گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا. بلاول بھٹو افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے، ابھی افغانستان کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے قومی معاملات پہ اس طرح کی غیر سنجیدہ اور کمنٹس نہیں کرنے چاہیے کہ یہ قومی معاملات ہیں جن کے اوپر پوری کون سا ہو سکتی ہے. جو افغانستان کے حوالے سے کون سا کامنٹ؟ تمام سیاسی جتنے بھی حکمران تھے ان کے ہاتھ خون سے رنگے، جس طرح آپ کی سیاسی جماعت ہے اس میں عسکری ونگ نہیں جو کہ بیرون ملک انوالو ہو، تو ریاست پاکستان اگر کوئی کہیں انوالو ہوئی ہے تو ان کے دور حکومت میں ہوئی ہے. نہیں ایسا نہیں سمجھتے ہیں کہ ریاست انوالو تھی افغانستان میں؟ نہیں، میں حیران ہی ہو گیا ہوں آپ کی بات سن کے. میرا خیال آپ شاید برسلز میں رہتے تھے پہلے، آپ کو پتہ نہیں چلا. پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ تو 1980 سے پاکستان میں ریاست انوالو ہے. یہی تو جھگڑا ہے پاکستان میں سب سے بڑا کہ آپ نے کس حد تک انوالو ہونا ہے، کس حد تک نہیں ہونا. میں نے آپ سے یہ کہا افغانستان کے اوپر صرف عمران خان ہے جس کی لیڈرشپ میں وہاں پہ عزت ہے. نواز شریف کو، زرداری کو تو ان لوگوں کی تو کوئی عزت نہیں ہے، نہ ان لوگوں کو جو ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پپٹ تھے وہاں پہ امریکی رجیم کے، اور اسی لیے وہاں پہ جو نقصان ہوئے وہاں کی لیڈرشپ ان کو براہ راست ملوث سمجھتی ہے وہاں پہ. اور یہ پوری پالیسی صرف وہی ہے پاکستان کی افغانستان میں عمران خان کی پالیسی ہے جو کامیاب ہوگی اور نہیں ہوگی. جیسا یہ فرمائیے گا کہ 23 مارچ سے رمضان شروع ہو جائے گا، جی تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں مارچ یا اپریل میں کیسے انتخابات ہوں گے؟ دوسری بات یہ کہ پنجاب کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے کے اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی؟ 1997 کا الیکشن ہی پورا جو ہے وہ ہوا تھا، رمضان میں ہوا تھا. اچھی بات ہے رمضان میں الیکشن ہونا، اس سے برکت آتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رمضان میں الیکشن ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، پنجاب میں ہم اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. 186 لوگ ہمارے پورے ہیں. 2 تاریخ کو ہم نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلا لی ہے. لیکن اصل تو یہ خوفزدہ ہے نا سارے، یہ جو نون لیگ کی پنجاب کی قیادت جو یہاں پہ آ کے بڑھ کے مارتی ہے، ان کو کہیں نہ جا کے الیکشن لڑیں گے تو الیکشن لڑنے کو تیار نہیں. کہ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے رجیم چینج کے حوالے سے، امریکہ کی مداخلت تھی یا یہ پاکستانی؟ میرا خیال آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. میں نے کہا بیرونی دباؤ میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو ریکٹیفائی. الیکشن کمیشن نے کل جو فیصلہ دیا اس کے بعد پی ٹی آئی نے انٹر کورٹ اپیل دائر کی تھی، وہ بھی مسترد ہوگی ہے، تو اس کے بعد اگلا لائبل کیا؟ مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوئی. ظاہر ہے یہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں ہونا ہی ہونا تھا، اور سپریم کورٹ بھی جائیں گے، دیکھ لیں گے کیا ہے، تاکہ ٹیسٹ تو ہوتے رہے. لیکن بلاول کہتا ہے کہ امریکہ نہیں بلکہ ایک جالے نے ایک اس کا غلط. انہیں پہلے سوال عدم اعتماد ووٹ آ کے پورے ہیں، تو 2 تاریخ کو کیا اس میٹنگ میں کیا حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو مکمل پروسیس؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے ہمارا جو طریقہ ہے، ہم تو پہلے بھی چاہتے تھے کہ اسمبلی توڑ دیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ گئے. اب بھی 2 تاریخ کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ 11 سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے، اور اس کے بعد جو انڈر ٹیکنگ وڈرا کر کے ہم اسمبلی ڈیزولوشن کی طرف جائیں. یہ اسمبلیوں نے ڈیزالو ہونا ہے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں. بلاول کہتا ہے، بلاول بھٹو نے کل اسپیچ میں کہا کہ امریکہ نہیں ایک جالے نے حکومت کرائی ہے، اور اس سے تو چیلنج کیا کھلا. اور یہ گرانے کے بعد پھر بلاول اور زرداری کی آنکھ کھل گئی. ان بیچاروں کو تو خود پتہ نہیں تھا کیا ہوا.